بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایمان کی تازگی چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ اس اسلامک ویڈیو کو ضرور شوق سے پورا دیکھیں گے اور اس اسلامک ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ اور بھی اسلامک ویڈیوز دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں۔ شکریہ۔ یا بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی۔ جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب کو غنی بنا دیا۔ بالآخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لے کر آتے تھے، جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ وہ صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے۔ بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑ رہا تھا۔ سلیمان کھانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا۔ اس کے زمانہ میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں نوافل و طاعات، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا۔ جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو، اس طرح کے موضوعوں پر بات چیت ہوتی۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس واقعہ سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح کے اور بھی اسلامک واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔